سر اب ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم ہلکے پھلکے سوال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کچھ عشق کیا کچھ کام کیا، تو آپ نے کیا کیا کیا؟ بات یہ ہے جی کہ جہاں تک تعلق ہے وہ عشق والا، یہ عشق بھی جو سٹارٹ ہوا نا جی، اس کا تعلق ارینجمنٹ سے ہے. چونکہ فیملیز ہم جانتے تھے، والدین ہمارے، تو وہاں سے یہ بات شروع ہوئی مگر بڑے ارلی سٹیج پہ ہو گئی. تو وہ جو عمر تھی جس میں عشق اور پیار محبت کا سلسلہ آپ چلاتے ہیں، اس کو مینیج کر دیا گیا. اور پھر ہمارا آپس میں کوئی میل جول میں پابندی نہیں تھی، تو اس کو وہ جو فیز ہوا کرتا ہے آپ کا جو لو افیئر والا، تو اس میں سے ہم گزرے اس طرح. جیسے آپ اس سوال سے گزر گئے ہیں جی، قومی فرائض کے دوران اکثر فیملی سفر کیا کرتی ہے. ظاہر ہے آپ کی مختلف جگہ پہ پوسٹنگز وغیرہ بھی رہی، تو یہ جو فیملی والا محاذ تھا یہ کیسے سر کرتے رہے؟ یہ فیملی والا محاذ واقعی بہت مشکل محاذ ہے. ایک تو یہ کہ ہماری ہر سال دو کے بعد ایک پوسٹنگ، پورا گھر جو ہے اس کو اٹھانا اور اگلی جگہ پہ لے کے جانا، اس میں آپ کو ضرورت گھر کے ہر فرد کی ہوتی ہے. اور خاص کر ینگ ایج میں جب بچے بھی بہت ینگ ہوں یا نہ ہوں، تو اس وقت یہ میاں بیوی نے لوڈ خود ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس میں بالکل میری جو اہلیہ تھیں وہ میرا ایک بہت اسٹرانگ ہیلپنگ ہینڈ تھیں. ریٹائرمنٹ کے بعد ٹی وی کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں یا بیوی کو؟ دیکھیں جی، میں تو ٹائم دونوں کو دیتا ہوں. وہ اس کو سمجھتی ہیں تو وہ میرا ساتھ دیتی ہے. لہٰذا ٹی وی میں اس حد تک بس دیکھتا ہوں جس میں کوئی ایجوکیٹو چیز ہو، یا پھر سپورٹس دیکھ لیتا ہوں، وہ بھی میرا شوق ہے. کرکٹ ہو اور اسی طرح فٹ بال دیکھنا ہو اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے. حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے روزانہ کتنے اخبارات پڑھتے ہیں؟ میرے پاس کم از کم 3-4 اخبار تو آتے ہیں جی. اور اخباروں سے بھی زیادہ میں پھر ڈیفرنٹ چینلز پہ دنیا کے مختلف حصوں میں ان نیوز کو دیکھتا ہوں جن کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیوٹرل قسم کی ایجنسیز ہیں. کن اینکرز کو دیکھ کر فوراً چینل چینج کر دیتے ہیں؟ وہ تو جی بہت سارے ہیں، اب نام لینا اچھی بات نہیں کہ اچھا پیغام نہیں جاتا. جیسے ایک طرح وہ شیخ رشید جب آتے ہیں تو میں ان کی کیا باتیں سنوں، لہذا میں چینج کر دیتا ہوں کہ یہ وقت کہیں ایسی جگہ لگا لوں جہاں کوئی کنسٹرکٹیو بات ہو رہی ہو. ان کا جو طریقہ کار ہے بات کرنے کا، وہ بذات خود ہی ایک کوئی ریئلسٹک نہیں ہے. اس میں سیاست بھی ہے اور اس میں عجیب عجیب طریقے کی باتیں ہیں جس کے اندر ایجوکیشن اور نیوز کم اور ایک بڑھ کے مارنے والا سٹائل زیادہ ہے. اب وہ اس لیے تو آپ ٹی وی پہ نہیں بیٹھتے کہ میں کوئی سلطان رائی کو دیکھوں یا نوری نعت اور مولا جٹ کو دیکھوں، تو وہ میں اوائڈ کرتا ہوں. فرصت کے لمحات کیسے گزارتے ہیں؟ آج کل جو میں نے ایک نئی چیز پکڑی ہوئی ہے، وہ جو ہے ارطغرل، وہ جو ٹرکی نے بنایا ہے، وہ میرا فیوریٹ ہے کیونکہ اس میں مجھے اسلام کی ایک اچھی صاف ستھری جھلک نظر آتی ہے. کتابیں کیسی پڑھتے ہیں؟ کہ میری لائبریری کا مور دین ہاف بلکہ 2/3 حصہ جو ہے وہ اسلامک لٹریچر سے فل ہے. اس میں تفسیریں ہیں، اس میں قرآن مجید کی، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں چیزیں ہیں. تو میں اپنے آپ کو وہاں بہت کرنٹ رکھتا ہوں. ایک وقت میں 3 تفسیریں پڑھ رہا ہوں. تفسیر ابن کثیر ہے، مولانا مودودی کی ہے تفہیم القرآن ہے، پھر ڈاکٹر اسرار کی بیان القرآن ہے. ان کو میں پڑھتا ہوں ہر روز. صبح نماز کے بعد جو فجر کی نماز ہے، اس کے بعد کوئی 2 سے 3 گھنٹے کا سیشن ان عبادات کا ہے. اس میں صرف یہ نہیں کہ تسمیہ پڑھ لیں، میں ان چیزوں کو پڑھتا ہوں جن کو سمجھتا ہوں. اور میری جو وائف ہیں وہ بھی نماز کے بعد میرا ساتھ دیتی ہیں. شعر و شاعری سے بھی کوئی شغف ہے؟ جی، شعر و شاعری سے بھی شغف ہے، بلکہ شروع میں بچپن میں ایک شاعر بننے کی کوشش کر رہا تھا. کوئی اس دور کی کوئی نظم؟ چلے میں آپ کو کم از کم کوئی ایک آدھ شعر سناتا ہوں. بھول گیا آپ سب کچھ. چشم پرنم بھی چھین لے مجھ سے، دل کا ماتم بھی چھین لے مجھ سے، لذت غم سے تو نہیں واقف ورنہ تو غم بھی چھین لے مجھ سے. یہ میری غزل کا ایک یعنی سینٹرل پارٹ فوکس تھا جو کہ مجھے یاد رہا اور میں آج تک نہیں بھولا. کمال. کیا دنیا میں کوئی ایسی جگہ بھی ہے جہاں آپ کا دل کرتا ہو کہ اپنا جہاز اڑا کے خود وہاں پہنچ جاؤں؟ ایز سچ جگہ جہاز اڑا کے پہنچنے والی بات جو آپ کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہے. ملک جو ہے مختلف، ان میں مجھے سوئٹزرلینڈ بہت پسند آیا. بیٹی ہے جو یو اے میں رہتی ہے، ہم اپنی وزٹ اس طرح پلان کرتے ہیں کہ کچھ دیر اس کے ساتھ گزاریں، پھر عمرہ کے لیے چلے جائیں، واپسی پہ پھر ان کے ساتھ کچھ ٹائم گزاریں اور پھر واپس آ جائیں. میوزک کیسا پسند کرتے ہیں؟ مجھے میوزک میں اپنا ہی میوزک پسند ہے جس کو آپ اردو بلکہ پنجابی کہہ سکتے ہیں. اور اس کو سن کے مجھے دل میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے
جسے کہہ سکتے ہیں کہ بڑی سیٹسفیکشن ہوتی ہے، اور پھر جس طرح اس کو گایا گیا ہے اور گایا جاتا ہے اس کے اندر ایک تھرل بھی ہے۔ پسندیدہ گلوکارہ؟ اس سے بڑھ کے میں کیا کہوں کہ ملکہ ترنم سے زیادہ پسندیدہ اور کون ہو سکتا ہے، اور خاص کر جو پنجابی کو بھی انہوں نے گایا ہے وہ بھی ایک اخیر کر دیا، نہر والے پل تے بلا کے، جو ہے میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ فلمیں تو دیکھتے ہوں گے؟ جی، موویز وقتاً فوقتاً کو اچھی لگے تو وہ اس کی ریپوٹیشن کی بنیاد پر وہ دیکھ لیتا ہوں۔ نہیں سر، اب ہمارا ایک سیگمنٹ ہے ترکی بترکی۔ وزیر اعظم عمران خان کو ریٹ کریں آؤٹ آف 10؟ 6۔ اگر آپ کو ایک خلائی مشن پر بھیجا جائے تو اپنے ساتھ کون سی 3 چیزیں لے کر جائیں گے؟ میں اپنی وائف کو لے کے جاؤں گا، کوئی 1-2 بچے ان کو لے کے جاؤں گا، اپنی عبادات کے لیے وہ جو چیزیں جن کو میں روز کرتا ہوں وہ میں اپنے ساتھ رکھنا چاہوں گا۔ ان سیاستدانوں کو کوئی مشورہ دیں، شیخ رشید، شیخ چلی نہ بنے تاکہ ان میں وہ نوری نعت اور مولا جٹ نظر نہ آئے۔ بلاول بھٹو زرداری؟ اپنے خاندان کا جو کچھ ان تو مل چکا ہے وہ اس کو ایک طرف رکھیں، اب آپ خود کچھ بنیں۔ شہباز شریف؟ لاہور کے گملے بوٹے اور لاہور کی جو ڈیکوریشن ہے اس سے ہٹ کے بھی کوئی ایسا کام کریں جس میں ملک کا فائدہ ہو، اور یہ جو جھوٹ والی باتیں اور جھوٹ والی جو پالیٹکس ہے اس سے ہٹ کے زندہ رہنا سیکھیں۔ مریم نواز؟ ان کے اندر بھی وہی جراثیم ہیں جو ان کے والد اور شہباز شریف والے ہیں۔ 1 ورڈ فار شبلی فراز؟ ڈیفیکلٹ ورک بٹ کین بی ڈن۔ شاہ محمود قریشی؟ تھوڑا سا ایکٹنگ سے ہٹ کے وہ بھی کوئی ریئل باتوں کی طرف دھیان دیں۔ چودھری سرور؟ وہ ایک طرح سے بیک گراؤنڈ میں ہیں، اپنا کام جو ہے وہ ایک ریئلسٹک آدمی کے طور پہ کرنے کی کوشش کریں۔ عثمان بزدار؟ سامنے آئیں۔ شہزاد اکبر؟ انہوں نے مقدمے بہت کھولے ہوئے ہیں، وہ کچھ کنکلوژنس کی طرف بھی ہمیں لے کے جائیں۔ فواد چودھری؟ وہ ابھی تک اس چیز کو طے نہیں کر پائے کہ وہ ایکچولی کس چیز کے منسٹر ہیں۔ آپ کے خیال میں ان سیاستدانوں کو سیاست کی بجائے کس اور پروفیشن میں ہونا چاہیے؟ فیصل ووڈا؟ زیادہ تر جو چیزیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دکھانے والی اور ایڈورٹیزمنٹ والی ہیں اس کی طرف ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بڑھ کے مارنے والا جو سٹائل ہے وہ وہاں کام آتا ہے۔ فردوس عاشق اوان؟ کہانی نویس والا کام نہ کریں، ایفیکٹو بات کریں تاکہ آپ کو بار بار نکال کے واپس نہ بلایا جائے۔ شہباز گل؟ وہ ایک طرح سے اچھے ایڈوائزر ہیں، مگر ان کی باتوں میں بھی جو ایلیمنٹ ہے وہ ایگزیجریشن کا ہے، اس کو کم کیا جائے۔ مریم اورنگزیب؟ وہ ایک اچھی لائلسٹ تو ضرور ہیں، مگر ان کی باتوں پہ اس طرح ٹرسٹ نہیں ہم کر پاتے، کیونکہ جھوٹ کے ساتھ جھوٹ ہے اور ایگزیجریشن کے ساتھ ایگزیجریشن۔ شیریں مزاری؟ ان کو وہ رول نہیں ملا، میں سمجھتا ہوں جہاں انہیں ہونا چاہیے تھا، تو اپنا رول چینج کریں۔ مولانا فضل الرحمان؟ ان کے جھوٹ پکڑے گئے ہیں، ان کے نام کے ساتھ جو چیزیں لگ چکی ہیں وہ ہٹانی آسان نہیں۔ آصف علی زرداری؟ میرے خیال میں وہ بیانڈ ریپیئر ہے۔ جہانگیر ترین؟ جو ان سے کام ایکسپیکٹڈ تھے اس کی بجائے وہ ایک مافیا کا حصہ بن گئے ہیں، ایسا انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ کے ساتھ سارا دن گزارا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ محسن صاحب، ماشاءاللہ جو آپ کی ٹیم ہے بڑی ایفیشینٹلی آپ نے پوری آج کی کارروائیاں کنڈکٹ کی۔ میرے ساتھ جو آپ کا وقت گزرا وہ صرف آپ نے نہیں سیکھا، میں نے بہت کچھ سیکھا۔ آپ کی باتیں گو آپ سوال میں ہی مجھ سے کچھ چیزیں پوچھ رہے تھے، مگر ان سوالات میں بھی ایجوکیشن کا ایلیمنٹ ہے، تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔